السلام علیکم۔ آج ہم اپنی فصل نمبر 2 فعل مضارع کی گردان دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے۔ مضارع کہتے ہیں جس میں پریزنٹ کی یا فیوچر کی بات ہو، یا ابھی کی بات ہو رہی ہو، یا آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہو۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی کی گردان سے بنتا ہے۔ ماضی کی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اس گردان سے یہ ہمارے پاس بنے گا۔ اب دیکھیں، پہلا صیغہ جو ہمارے پاس ہے واحد مذکر غائب کا، یفعلوا۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس فعل مضارع علامات مضارع ہمارے پاس کیا ہے؟ الف، تا، یا، نون۔ ہم ان سے انہیں پہچانیں گے۔ جس ورڈ کے بھی شروع میں ان چاروں میں سے کوئی ورڈ آ رہا ہو تو وہ ہمارے پاس مضارع کی علامت میں سے ہے۔ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اتین۔ جو الف ہے وہ ہمارے پاس ایک صیغے میں لگتا ہے، نون ایک صیغے میں لگتا ہے، اور یا 4 صیغوں میں لگتا ہے۔ 4 صیغے وہ کون سے ہیں؟ آپ لوگ لکھ لیں۔ 4 صیغے جن کے ساتھ یا لگتا ہے وہ ہمارے پاس 3 مذکر غائب کے اور ایک جمع مؤنث غائب کا۔ تینوں مذکر غائب کے اور ایک جمع مؤنث غائب کا۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ماضی میں تھا فعل۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ علامت مضارع میں سے یا 4 میں لگتی ہے، 3 مذکر غائب کے۔ اب یہ مذکر غائب کا، اس کے شروع میں یا لگا دو اور آخر پہ پیش بڑھا دو، کیا بن گیا؟ یفعلوا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یفعلوا۔ آگے دیکھیں، شروع پہ علامت مضارع لگا دی یا، اور آخر پہ نون مکسور بڑھا دیا، یفعلانی۔ فاعلہ سے بنا ہے یفعلانی۔ آگے ہے فعلوا، سے ہم نے یہ بنانا ہے۔ یہ ہمارے پاس کس طرح بنے گا؟ شروع پہ علامت مضارع یا بڑھا دے اور آخر پہ نون فتحہ، یفعلون۔ آگے ہمارے پاس ہے واحد مؤنث غائب کا تفعلوا۔ تفعلوا، شروع پہ ہم نے تا علامت مضارع بڑھا دی اور آخر پہ ہم نے پیش کر دیا، کیا بن گیا؟ تفعلوا۔ اب اس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو کسی کا بھی نہیں بتایا۔ اس کا ترجمے کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ کرتا ہے، یا پریزنٹ میں کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا۔ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ آگے ہمارے پاس ہے واحد تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، کیا ہے؟ تفعلانی۔ شروع پہ تا علامت مضارع لگائی اور آخر پہ نون مکسور بڑھا دیا، تفعلانی۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 3 مذکر غائب کے ہیں اور ایک جمع مؤنث غائب کا ہے جس میں ہمارے پاس یا لگے گی۔ اب یہ ہمارے پاس جمع مؤنث غائب کا آ گیا، اس کے شروع پہ ہم نے یا لگا دی تو یہ کیا بن گیا؟ یفعلنا، یفعلنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آخر پہ ہم جو آخری ورڈ ہوتا ہے وہ گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ نون کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث کا نون ہے جو ماضی میں موجود تھا۔ ماضی میں کیا تھا؟ فعلنا تھا نا، اس لیے ہم نے اس کو گرایا نہیں کیونکہ ہمارے پاس ماضی میں موجود تھا۔ یہ ماضی کا نون ہے ہمارے پاس، تو یہ کیا بن گیا؟ یفعلنا۔ آگے واحد مذکر حاضر کا دیکھیں، تفعلوا، جس شروع پہ علامت مضارع لگائی اور آخر پہ پیش کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، پھر تفعلانی اور تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا۔ افعلوا اس میں الف علامت مضارع اور نفعلوا اس میں نون علامت مضارع ہے۔ دیکھیں اب یہ آپ بہت ہی آسان سے ہیں۔ پہلے یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، پہلے ہم نے خالی لام تھا، پھر الف اور نون بڑھا دیا، پھر واو کر دیا، یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، پھر تا کے ساتھ تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، پھر تفعلوا، تفعلانی، تفعلون۔ سیم وہی والے جو پہلے 3 تھے، بس ہم نے تا کر دیا ہے شروع میں، پھر تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلوا اور نفعلوا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟
اب ہم اس کا مجہول کا دیکھ لیتے ہیں۔ مجہول میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم شروع پہ کیا بڑھاتے ہیں، پیش بڑھا دیتے ہیں، اور باقی صیغہ سیم سارا وہی رہتا ہے، کیونکہ بہت ہی آسان سی ہے، بس آپ کو ایک آنی چاہیے، آگے آپ لوگوں کو خود ہی آ جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے کام ایک یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کھولنا ہے، اس میں دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ کون سے ایسے ورڈ ہیں جن کے شروع پہ علامت مضارع آ رہی ہے، یا آ رہا ہے، یا تا آ رہا ہے، یا الف آ رہا ہے، یا نون۔ سیگے ڈھونڈ کے لانے اور پھر نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا، میں دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے صحیح لکھے ہیں۔ علامت مضارع کے صیغے قرآن مجید سے ڈھونڈ کے لانے ہیں آپ لوگوں نے۔ جس ورڈ کے شروع میں علامت مضارع آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ یفعلو کے 4 حرفی ہو، اس طرح آپ لوگوں نے دیکھ کے ڈھونڈ کے لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 حرفی تو نہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے یفعلو، یفعلان، اس میں زیادہ ہیں، اس میں بھی زیادہ ہیں۔ بس آپ لوگوں نے علامت مضارع دیکھ کے ڈھونڈ کے لانے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کا بس یہی کام ہے، جس ورڈ کے شروع میں یا، تا، الف اور نون آ رہا ہوگا وہ والے صیغے ڈھونڈ کر لے کر آنے ہیں۔ آگے دیکھیں، بحث از بات فعل مضارع مجہول۔ اب مجہول کا صیغہ آ گیا، جیسے ہم نے فاعلہ پڑھا تھا نا پچھلے ماضی کی گردان میں، تو جس کے مجہول کیا ہو گیا تھا، فعیلہ۔ اسی طرح اس میں بھی کیا ہو جائے گا، یا کے اوپر پیش، اس میں یا کے اوپر زبر تھی نا، بس ڈفرنس کیا ہے، ادھر یا کے اوپر پیش آ گئی، باقی سارا وہی ہے، یفعلو۔ اس کا کیا ہو جائے گا، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ مجہول کیا ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ مجہول کیا ہوتا ہے، جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اس میں ہم پیش لگا دیتے ہیں، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد یفعلانی، بس ہم نے شروع پہ یا کے اوپر پیش کر دی، باقی وہی رہے گا۔ یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ پھر آگے وہی پہلے 3 جیسے تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ جو پڑھتے ہیں آپ لوگ وہ یاد بھی کر کے آیا کریں۔ اب ہمارے پاس پیچھے فعل ماضی میں جب ہم نے نفی کا بنایا تھا تو ما ایڈ کیا تھا، اس میں ہم نے لا ایڈ کرنا ہے۔ فعل مضارع کا لا ہے اور فعل ماضی میں ہم نے ما لگایا تھا۔ اس میں جب لا ایڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لا یفعلو۔ اس کے شروع میں بس لا لگا دینا، اگلا ورڈ ہمارے پاس ویسا ہی رہے گا، لا یفعلو۔ اور ترجمے میں بھی ہم نے نہیں ایڈ کر دینا، نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لا یفعلانی، نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ 2 مرد۔ لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا۔ 4 صیغے ایسے ہیں جن کے شروع پہ یا علامت مضارع آتے ہیں، تینوں مذکر غائب کے صیغے اور ایک مؤنث غائب کا صیغہ۔ لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا افعلو، لا نفعلو۔ اب ہمارے پاس ہے مجہول کا نفی۔ ہم نے کیا کیا، بس جو مجہول کا صیغہ تھا اس کے شروع پہ لا لگا دیا، لا یفعلو۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا، ترجمے میں ہم نے نہیں ایڈ کر دینا، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اس میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ہم نے کیوں کیا، کیونکہ اس میں ہمیں کام کرنے والا نہیں معلوم۔ آگے لا یفعلانی، شروع پہ بس ہم نے لا ایڈ کر دیا، لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا افعلو اور لا نفعلو، لا افعلو، لا نفعلو۔ اچھا، متکلم کے صیغوں میں دیکھیں کہ ہمارے پاس پہلا ہوتا ہے واحد کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوتے ہیں۔ متکلم کلام کرنے والا، کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، اس میں ہمارے پاس یہ واحد کا صیغہ ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہے، کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور جمع میں کیا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، جمع کا بھی ہے، اور تثنیہ اور جمع میں دونوں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں۔ کرتے ہیں یا کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یہ ہمارے پاس تثنیہ کا ہو گیا،
اور یا سب مرد یا سب عورتیں، یہ ہمارے پاس جمع کا ہو گیا۔ آگے یہ قاعدہ آپ لوگ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ 4 حرف یہ ہیں الف، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ ہے اتئی۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم کون سا ہے؟ یہ والا، اس کے شروع میں الف آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ آگے اور تا 8 صیغوں میں، یعنی 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے اور 2 مؤنث غائب۔ حاضر کے 6 صیغوں میں اور 2 مؤنث غائب کے، سوائے جمع مؤنث غائب کے۔ جمع مؤنث غائب کے شروع میں یا لگتا ہے۔ اور یا مذکر غائب کے 3 صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب۔ آپ صرف یا کا یاد کر لیں، باقی متکلم اور اس کا تو پتہ ہے نا، جو آخر پہ 2 متکلم کے ہوتے ہیں اس میں الف اور نون لگتے ہیں۔ باقی جتنے رہ گئے اس کے ساتھ حاضر کا، حاضر کے جتنے رہ گئے ان سب کے ساتھ آپ کا کیا لگے گا؟ تا لگے گا۔ باقی جتنے ہمارے پاس حرف بچ جائیں گے ان کے شروع میں آپ لوگوں نے تا لگا دینا ہے۔ اور یا کا سمجھ آگے، 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب۔ اور نون تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو۔ اب مضارع کے 5 صیغوں میں ہم نے پیش لگائے تھے، وہ کون سے تھے؟ یفعلو، تفعلو، ٹھیک ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ 2 دفعہ تفعلو ہے، یفعلو، افعلو اور نفعلو۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر غائب کا ہمارے پاس کیا تھا؟ یفعلو۔ واحد مؤنث غائب کا ہمارے پاس کیا تھا؟ تفعلو۔ واحد مذکر حاضر کا ہمارے پاس تھا تفعلو۔ واحد متکلم کا ہمارے پاس تھا افعلو، اور جمع متکلم کا تھا نفعلو۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو۔ اب 7 صیغے ایسے ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ آخر پہ نون اعرابی لگا دو، اور وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کے، ان میں نون اعرابی مکسور یعنی نون کسرہ والا آئے گا، اور 2 جمع مذکر اور جمع مذکر حاضر۔ 1 واحد مؤنث حاضر کے، ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ کون سے؟ واحد مؤنث حاضر کے۔ واحد مؤنث حاضر کا دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ تفعلانی، تفعلون اور تفعلین، ٹھیک ہے، یا فعلنا۔ واحد 1 واحد مؤنث، ان میں سے نون مفتوح ہوتا ہے، اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں ہوتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں بتایا کہ کچھ صیغوں میں نون مکسور آتا ہے اور کچھ صیغوں میں نون مفتوح آتا ہے، اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع کو پیش دے دو، یعنی شروع پہ جو ہمارے پاس علامت مضارع الف، تا یا نون میں سے جو علامت مضارع آئے گی اس کو پیش دے دو۔ اگر الف آ رہا ہے تو اس کو پیش دے دو، اگر تا آ رہی ہے تو اس کو پیش دے دو، اگر یا آ رہی ہے تو اس کو پیش، اگر نون آ رہا ہے تو نون کو پیش دے دو۔ اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زبر نہ ہو، اور جو آخری حرف ہوگا اس سے پہلے اگر زبر دے دو، زیر دے دو اگر ہمارے پاس زبر موجود نہیں ہوگا۔ باقی حالت میں بدستور رہنے دو، مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے یضربو، اس میں ہم نے کیا کیا؟ شروع پہ اس نے کہا تھا علامت مضارع کو پیش دے دو، اور آخری حرف سے پچھلے حرف کو زبر دے دو، کیا بن جائے گا؟ یضربو۔ یسمعو، یسمعو بن جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے ہی تن مفتوح موجود ہے۔ یکرمو، یکرمو ہو جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یکرمو۔ یجتنبو، یجتنبو۔ اچھا، فا مضارع مثبت پر لا لانے سے مضارع منفی ہو جیسے لا یضرب، وہ نہیں مارتا ہے۔ آگے ہمارے پاس نظم ہے مضارع کی علامت 4۔ اب انہوں نے نظم کی صورت میں اس کا پورا قاعدہ بیان کیا، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایسے ضروری نہیں ہوتا، اپنی ایکسٹرا نالج کے لیے اگر کرنا ہو تو۔ ہے مضارع کی علامت حرف 4۔ اب وہ کہہ رہے کہ مضارع کی 4 علامات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ تا، الف اور یا اور نون کو کر شمار، ہوتا ہے مجموعہ چاروں کا اتئین، یاد کرے دل سے تو اے نور عین،
نور عین ہے، الف صرف ایک صیغے کے لیے، ایسے ہی نون ایک صیغے کے لیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الف بھی ایک صیغے میں آتا ہے اور نون ایک صیغے میں، افعل و نفعل۔ یہاں تک تو آسان سا تھا۔ اس کے بعد 4 صیغوں میں ہے یا آتا ہے صدا، 8 صیغوں کے لیے ہے تا بنا، 5 کے آخر میں ضمہ لگا دو، نون اعرابی ملاؤ ساتھ جا۔ پھر بنانا ہے اگر مجہول کو تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو، بعد ازاں آخر سے پہلے 2 زبر اور باقی رکھو اس کے حال پر۔ لا اگر مثبت مضارع پر لگے بے شک ولا ریب وہ منفی بنے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے پاس مضارع کی علامت بتا دی، اس کے بعد بتایا کہ کون سے مجموعہ بتا دیا، پھر بتایا کہ کن صیغوں میں کون سا علامت لگتی ہے، اور پھر بتایا کہ مجہول کا بنانے کا کیا طریقہ اور کن صیغوں میں ضمہ وغیرہ لگتی ہے، یہی ہے۔ اب سوالات ہیں، فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ 4 صیغے ہیں، یہ ہم نے پیچھے جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا کون سا تھا؟ پہلا ہمارے پاس تھا واحد مذکر غائب کا افعلو، پیش آ رہی ہے نا آخر پہ افعلو۔ دوسرا ہمارے پاس تھا واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب تفعلو۔ پھر اگلا تھا واحد مذکر حاضر تفعلو۔ پھر تھا واحد مذکر و مؤنث متکلم افعلو، اور پھر تثنیہ جمع و مذکر و مؤنث متکلم نفعلو۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس آگے دیکھیں فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، یعنی نون ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کر کے لانا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا یا مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، ان سب میں آپ کو اس کے آنسر مل جائیں گے۔ نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے۔ آپ لوگ گردان کھولیں اور ادھر دیکھیں کہ کن کن صیغوں کے آخر میں نون زبر ہے اور کن کن صیغوں کے آخر میں نون کسرہ ہے، وہ صیغے لکھتے ہیں۔ افعال ذیل کی پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ اب آپ لوگوں نے ان کی گردان لکھنی ہے، یجتنبو سے یجتنبو، یجتنبان، یجتنبون، تجتنبو، پیچھے فاعلہ والی گردان رکھے اور اس کے جیسے یفعلو تھا تو یجتنبو، پھر یفعلانی، یجتنبانی، یجتنبون، تجتنبو، تجتنبانی، یجتنبنا، تجتنبو، تجتنبو، تجتنبانی، تجتنبون، تجتنبین، تجتنبانی، تجتنبن، اجتنبو، نجتنبو، یکتبو، یکتبو، یکتبانی، یکتبون، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، یکتبنا۔ آگے ہو جائے گا تکتبو، تکتبانی، تکتبون، تکتبون، تکتبین، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو، یا اکتبو ہو جائے گا، اکتبو، نکتبو۔ آگے اسی طرح یسمعو سے بنا کے لانی ہے، یہ ساری ہمارے پاس کس کی ہیں؟ معروف کی ہیں۔ یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تسمعو، تسمعانی، پھر یعلم، یعلمان، یعلمون، اور پھر یمنعو کی بھی اسی طرح۔ فقرات ذیل کے معنی بتاؤ۔ لا یکتبون، اب آپ لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ لا یکتبون ہمارے پاس فعل مضارع معروف کا ہے کیونکہ شروع پہ لا لگ رہی ہے، اور دیکھیں علامت مضارع کے اوپر یا کے اوپر پیش تو نہیں ہے نا، تو یہ ہمارے پاس کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ معروف کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کس صیغے کے آخر میں ہمارے پاس نون مفتوح آ رہی ہے، دیکھیں جا کے، یہ ایسے پڑھیں لا یکتبو تھا نا اس کا، لا یکتبو، لا یکتبو، لا یکتبو، لا یکتبانی، لا یکتبون، کون سا بننا ہے ہمارے پاس؟ جمع مذکر غائب کا۔ اسی طرح یسمعون کا نکالنا ہے، اور تعلمین اور یکتبنا کا آپ لوگوں نے نکال کے آنا ہے۔ نمنعو، اترکو، ان کے آپ نے نکال کے لانے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں نے اگر معنی دیکھنے ہیں، معنی بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، جیسے یجتنبو کا ہے پرہیز، اور یکتبو کتبہ کا مطلب ہے لکھنا، یسمعو کا مطلب ہے سننا۔ اس پہ آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ یعلم کا مطلب ہے جاننا، اور یمنعو کا مطلب ہے روکنا، ٹھیک ہے۔
پھر ہمارے پاس ہے ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو، ان کا اپنے عربی میں ترجمہ کر کے آنا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ لکھتے ہیں کہ کیا ہوگی ہمارے پاس کاتبہ، تو علامت مضارع لگائیں اور دیکھیں کہ کس صیغے سے ہے، اس کا صیغہ دیکھیں اور پھر دیکھیں کون سی علامت مضارع لگے گی، واحد کا ہے یا مؤنث مذکر کس کا ہے، اس کے مطابق علامت مضارع لگائیں اور صیغہ دیکھیں کون سا آئے گا۔ تو یہ آپ لوگوں نے کر کے لانا ہے۔ ویسے کی بکس بھی گوگل پہ ہوتی ہیں، اگر اس والی بک کی نہیں ہے، اس والی بک کی نہیں ہے سوری، تو میں کوشش کروں گی کہ اگلے سے تھوڑی سی فصلیں اور گزر جائے نا جو، تو اس کے نوٹس بنا کے اٹیچ کر کے وہاں سے اگر آپ لوگوں کو کروا دوں، کیونکہ اس پہ لکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا میں اس طرح کروں گی، آپ لوگ یہ جو پہلا والا اس کی بک کا پہلا حصہ ہے وہ تو آسان ہے، آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں۔ جو بک کا حصہ دوم ہے نا، اس کے نوٹس بنا کے آپ لوگ کو ساتھ کرواؤں گی، جو علم الصرف کا حصہ دوم ہے وہاں پہ میں نے سارے سولو کیے کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی۔ یہ تھوڑے آسان ہیں، آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگ کو نہ سمجھ آئے ان کی عربی کیا، تو پھر پوچھ لیا کریں، میں آپ لوگ کو وہاں پہ جواب میں سارے لکھ کے دوں گی جو جو آپ پوچھیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کی جایا کریں، اس کی جتنی پریکٹس کرو اتنا پکا اور اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے 2 گردانے پڑھ لی ہیں، اب جا کے ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ السلام علیکم۔